अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। आज इंशाअल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 तिलावत करेंगे पहले, और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. सूरत तौबा आयत नंबर 30 से हमने तर्जुमे और वज़ाहत का आगाज़ करना है, लेकिन आयत नंबर 29 से हम आयत नंबर 29 को दोहरा कर तकरार करके आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 29 से अब जिन लोगों से जंग का हुक्म दिया जा रहा है, क़िताल का, वो लोग अब कुफ़ार नहीं है, मुशरिकीन नहीं है, बल्कि अहले किताब। लेकिन अहले किताब के जिन्होंने बारहा मुसलमानों के साथ मुआहिदे करके ख़यानत की है, एक इनकी ये सिफत है। दूसरी इनकी सिफत ये है, जैसे कि अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान फरमाता है
کہ اگرچہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت. یہ بہت غور کرنے والی بات. اور خداوند عالم فرماتے ہیں کیوں اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یہ ان کو حرام قرار نہیں دیتے، ان پہ عمل کرتے، ان کی روٹین. اور دوسرا وہ عقائد جو مشرکین نے اپنے ان معبودوں کے بارے میں بنائے ہوئے کہ جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے، اسی طرح کا شرک یہ اپنی مقدس ہستیوں کے مقدس شخصیات کے نام پر اسی طرح کا شرک یہ لوگ بھی کرتے. اور ان کی باتیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی ان کی باتیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے. فرق کیا ہے کہ یہ اپنے شرک کے لیے دلیلیں لے آتے، شرک کرنے کے لیے دلائل گھڑ لیتے ہیں کہ جیسے آگے پھر ان کے علماء کا ذکر آئے گا کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اس کھانے کے لیے پھر یہ مال کھانے کے لیے یہ لوگوں کو دین میں تحریف کر کے بتاتے ہیں. یہ موضوع علماء کا کہ جن کی ذمہ داری تھی، جن سے اللہ کا عہد یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو صاف صاف بیان کریں گے اور کچھ بھی نہیں چھپائیں گے. یہ بہت بڑا موضوع ہے قرآن کا، بار بار تکرار ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو پس پشت پھینک دیا اور لوگوں کا مال کھانے کے لیے اللہ کی باتوں کو چھپاتے بھی تھے اور دین میں تحریف کر کے من گھڑت نظریات لوگوں کو بتاتے تھے کہ جن میں سے کچھ نظریات یہ کہ جنت صرف تمہاری ہے اور اگر تم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد حتماً جنت میں آ جاؤ گے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ باتیں قرآن نے اس لیے بیان نہیں کی کہ یہ باتیں اگر وہ کرے تو برے ہیں اللہ کی نظروں میں اور آج کا مسلمان یہی باتیں کرے تو اچھا ہے. یہ ہے اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہوا تم سے پہلی قومیں کیسے گمراہ ہوئی اور ان کی حرکتیں اور ان کے اقوال، ان کی رسومات بھی بالکل ویسی تھی جیسے مشرکوں کی ہوتی. اور وہ بھی مشرک صرف یہ کہ بتوں کو اور اس قسم کی چیزوں کو اپنا معبود بنا اللہ کا شریک بناتے تھے، اور اہل کتاب اپنی مقدس ہستیوں کو اللہ کا شریک بناتے. اب اللہ نے ان کو بھی، یہ مسلمانوں کے قتال کے زمانے میں ان کو بھی مشرکین کے خانے میں ہی رکھا کہ جہاں مشرکین کی تم نے جڑ اکھاڑنی اور ان کی طاقت کا تم نے کلا کما کر دینا ہے، اسی طرح تم نے یہ جنہوں نے دین حضرت موسیٰ اور دین حضرت عیسیٰ کی تحریف کر کے اس شرک کا ایک مجموعہ بنا لیا ہے، ان کے ساتھ بھی تم نے جنگ کرنی ہے یہاں تک کہ ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے اور اسلامی حکومت میں اسلامی سرزمین پر یہ رہیں بھی تو ان میں اتنی جرت نہ ہو کہ یہ سازشیں کر سکیں اور جزیہ ادا کریں حالت ذلت میں. اور میں نے بتایا تھا حالت ذلت یعنی طاقت کی حالت نہ ہونا، کمزوری کی حالت میں یہ جزیہ ادا کریں. تو یہ انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو سنیں گے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 کو میں تکرار کر رہا ہوں، اس کے بعد 30 اور ہم آگے چلیں. اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے. اب دیکھیے جیسے اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ اہل کتاب میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آپ اس زمانے میں جس اہل کتاب سے بھی جا کے سوال کرتے اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وہ کہتا رکھتا ہوں. آپ پوچھتے قیامت کو مانتے ہو، کہتا حضرت موسیٰ نے کہا قیامت ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا قیامت ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں مانتے. یہ بڑی اہم بات اور سمجھنے والی بات ہے. انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں اس کا زبان سے کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں
قیامت کو مانتا ہوں، میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، میں عقیدہ یوں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کی عملی زندگی کی روش اس آئین کے مطابق نہیں ہے جس آئین پر عقیدے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو بھی قبول نہیں کرتے، یعنی جو اسلام اب آیا ہے اسے بھی یہ قبول نہیں کر رہے، اپنے دین کا بھی اپنی مرضی سے تحریف کر کے خراب کر کے بیٹھے، اور یہ جو خالص خدا کا پیغام آیا ہے اور وہ رسول آیا جس کا انتظار کر رہے تھے اس کو بھی نہیں مانتے جانتے بوجھتے ہو۔ اس وقت تک لڑو ان سے یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر۔ آیت نمبر 30۔ اب آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تبارک و تعالی گویا وضاحت فرما رہا ہے، اگر آپ غور فرمائیں ان آیات میں وضاحت فرما رہا ہے اللہ کہ کیا سبب ہے کہ جیسے مشرکوں سے تم نے قتال کرنا ہے جو اہل کتاب نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی اسی کھاتے میں، ان کا کھاتا بھی وہی ہے۔ اب ان کے عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ کون سے عقائد تھے یہود کے اور نصارہ کے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ان سے قتال کرو، اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ اور قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ توجہ سے سنو، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا ہوا یعنی اللہ ہو گیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی کوئی بے بنیاد باتیں جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے یہ ان کے منہوں کی باتیں، کوئی دلیل اس کی اللہ نے نازل نہیں کی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے یا مسیح اللہ کا بیٹا۔ اب دو معنی ہو سکتے، ایک تو یہ کہ اللہ سے جنا گیا ہے حضرت مسیح یا حضرت عزیر، یا نہیں اعزازی طور پر ان کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا، یعنی حقیقی بیٹا نہیں لیکن بیٹوں جیسا ہو اللہ کا۔ لیکن یہ لفظ بولنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ گویا اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اب یہ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، وہ حرکتیں اور ویسی باتیں کرنا جیسی مشرکوں کی حرکتیں اور باتیں ہوتی ہیں، یہ قصور ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان کی باتیں ان کی باتوں کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں، ان سے ملتی جلتی باتیں جو لوگ اس سے پہلے کفر کر چکے، یعنی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کی باتیں اور ان کے عقائد مشرکوں والے، ان کی حرکتیں مشرکوں سے شباہت رکھتی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ ان سے لڑے۔ انا یؤفکون، کہاں پھرائے جا رہے؟ یؤفکون افک سے ہے، افک عام طور پہ ترجمہ جھوٹ کیا جاتا ہے۔ افک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح رخ سے پھیر دینا، کسی چیز کی صحیح شکل کو تبدیل کر دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہاں ان کو غلط طرف لگا دیا گیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، کہاں بہکتے پھرتے ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اب دیکھیے
اللہ تعالیٰ سبب بتا رہے آگے کہ یہ کافروں جیسے مشرکوں جیسے عقیدے آئے کہاں سے؟ ان کے علماء سے آئے، اور انہوں نے اپنے علماء کی باتوں کو اس طرح تسلیم کیا، بے قید و شرط، بے چون و چرا، علماء کی باتوں کو ایسے مان لیا جیسے ان کے علماء ان کے رب ہیں۔ حالانکہ بے چون و چرا تو رب کی بات جب پتہ چل جائے تو وہ ماننی ہوتی، رب کے بعد تو کس پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ لیکن لفظ دیکھیے قرآن کی آیت نمبر 31 سورہ توبہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، احبار جمع ہے حبر کی، اور حبر کہا جاتا تھا یہودی عالم کو، یعنی یہودیوں نے اپنے علماء کو، اور رہبان جمع ہے راہب کی، مسیحی علماء کو راہب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ترک دنیا کرتے تھے، دنیا کی لذت، رہبانیت جسے کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت جو انہوں نے خود سے گھڑ لی تھی، حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا ترک دنیا کر دو، انہوں نے خود سے گھڑی تھی اپنے آپ کو پارسا کرنے کے لیے۔ ہم نے اس رہبانیت کو ان پہ واجب نہیں کیا تھا، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن پھر جو رہبانیت کا تقاضے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے، اوپر سے بنے رہتے تھے، اندر سے ساری حرکتیں کر لیتے تھے۔ تو رہبان جمع ہے راہب کی۔ راہب کون تھے؟ راہب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دی ہو، ٹھیک ہے، شادیاں نہیں کرتے تھے، بغیر شادی کے ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ بس ہم دنیا کی کوئی لذت، اسی طرح جو خواتین ان کی وہ شادیاں نہیں کرتی، ان کو راہبہ یا انگریزی میں مثلا ننز کہا جاتا ہے، وہ بھی شادیاں وغیرہ نہیں کرتی، ترک دنیا کر دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے، توجہ کریں، کہ انہوں نے اپنے احبار کو، یعنی یہودیوں نے اپنے علماء کو، اور مسیحیوں نے اپنے علماء کو، رہبان کو، اربابن، رب کی جمع، انہوں نے رب بنا لیا تھا ان کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی رب بنایا ہوا تھا۔ وہ تو چلے گئے تھے اپنی توحید کی دعوت دے کر، بعد میں انہوں نے حضرت مسیح کو بھی اپنا رب بنا لیا، اور آج کل بھی یہ شوق پایا جاتا ہے رب بنانے کا غیر اللہ کو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، رب وہ ہوتا ہے جو معبود ہو، اور ان کو امر نہیں کیا گیا تھا سوائے اس کے کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ اب یہ آیت رب معبود کو قرار دے رہی۔ اب دیکھیں یہاں پر آیت مکمل کر لوں میں، اور انہیں اس کے سوا کچھ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خدا واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکیدیں دیکھیں، لا الہ الا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، رب بنا رہے ہیں، حضرت مسیح کو رب کہہ رہے ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں، یہ کتاب اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اہل کتاب کے علماء اور راہبوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ اس لیے ان کو نہیں کہہ رہا کہ رب بنا لیا، کہ اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے،
اور علماء ان سے کہتے تھے ہماری عبادت کرو. یہ مسئلہ نہیں تھا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے عبادت نہ کر رہا ہو کسی کی، جیسے عبادت جسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو اللہ کی نظروں میں اس کا رب ہو، جیسے قرآن کہہ رہا. ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ سمجھنے والی بات. یہ لوگ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ امام نے بیان فرمائی. اہل کتاب کے علماء اور راہبوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی. ایسا کرتے تو لوگ قبول نہ کرتے. یہ انہوں نے کیا بھی نہیں. کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا. اس طرح غیر شعوری طور پر لوگوں نے ان کی عبادت کی. یعنی خدا نے جسے حلال قرار دیا اسے حرام کر دینا، خدا نے جسے حرام قرار دیا اسے حلال کر دینا. اگر یہ کوئی کرے اور بندہ اس کی بات مان لے تو اللہ کہتا ہے تیرا رب یہ ہے. چاہے یہ رب کوئی مغربی فلسفی ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی استاد ہو یا کوئی عالم ہو. اصل ہے اللہ کے حکم کو ڈھونڈنا اور اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرنا. توجہ فرما رہے. اور عدی ابن حاتم یا عدی ابن حاتم نے بھی اسی طرح کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ جو اہل سنت کی ایک تفسیر ہے الدر المنثور علامہ سیوطی کی، اس کے اندر ہے. میں چونکہ ضروری ہے اس لیے چند جملے پڑھ رہا ہوں تفسیر کوثر میں سے. یہ اس لیے ہے کہ قانون گزاری اللہ تعالی کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے. یہ اللہ سے ہٹ کر قانون کا سرچشمہ اور جگہ سے لینا. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ہے. اللہ سورۃ المائدہ میں گزر چکا، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ فاسق ہے. پھر فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ ظالم ہے. اور تیسری جگہ فرمایا سورۃ المائدہ میں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ کافر ہے. حالانکہ اس وقت یہ حرکت اہل کتاب کے علماء کر رہے تھے. اللہ فاسق، ظالم، کافر. کیونکہ ساری دنیا خدا کا کلمہ پڑھے لیکن کرے اپنی مرضیاں. معاشرے کے قوانین کے بارے میں اللہ کو حق کی حاکمیت نہ دے، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے پلاننگ نہ کریں، نہ عوام کو کوئی پرواہ ہو اور نہ ان کو پرواہ ہو جو قانون بناتے ہیں اور جن کا کام مثلا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بنانا ہے مثال کے طور پر، یا جن کا کام عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرنا ہے. جو بھی، چاہے عوام ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے قاضی ہو، جو بھی اللہ کے نازل کردہ قانون سے ہٹ کر کام کرتا ہے ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے قرآن کی آیات کی نظر. اسلام کی ایک جو میں آفات بیان کر رہا تھا، ایک آفت یہ ہے رسومات کی حد تک، انفرادی حد تک مسلمان ہے. اجتماع، معاشرے کو مسلمان کرنے کے لیے کسی کو پرواہ نہیں. اور اس کی بنیاد وہ تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جس کو پی گئے بیکار مار گئے. چونکہ اس سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے حکمران سے بھی الجھنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا جو کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا کھاؤ، میٹھا میٹھا اسلام جو لگا ان کو، ٹھیک ہے، وہ رکھ لیا. اور جو کڑوا کڑوا لگا، زحمت والا، مشقت والا، تعویلیں تبولیں کر کے اس کا ثواب ہی کوئی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اتنے ثواب بتائے کہ لوگ پاگلوں کی طرح اس پہ گر رہے ہیں، اور جو بنیادی ترین احکام ہے اسلام کے ان کو لفٹ ہی کوئی نہیں. یہ
اور اس حالت میں پہنچانے کے لیے قرآن کو منظر عام سے پہلے باہر نکالا گیا کہ یہ پڑھیں گے تو کہیں گے اور جو تم خواب اور شاعریاں ہمیں سنا رہے ہو اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، تم جو ٹوٹکے جنت کے بتا رہے ہو اس میں تو کوئی بھی نہیں لکھا ہوا، تو اتنا فرق کیوں ہے قرآن میں اور تمہاری باتوں میں؟ لہذا انہوں نے کہا قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آواز ہی نہیں آئے گی، اس کو ویسے چومو چاٹو ثواب لو، اس کو پڑھ کے سمجھنا نہیں۔ اور آج دیکھ لیں امت جو ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو، قرآن کو سنجیدگی سے پڑھنے کے اعتبار سے کہ میں دین سمجھوں، ارے یہ اس لیے ہے کہ قانون گزاری اللہ تعالی کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے، لہذا قانون گزاری میں مداخلت اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت، اس لیے کہا تم نے ان کو رب بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کسی حکم پر دلیل قائم نہ ہو اس وقت تک کسی حکم کا اللہ کی طرف نسبت دینا بڑا جرم۔ لیکن آج کل تو اگر میں تقریر کر رہا ہوں اور آگے لوگ بول رہے نہیں ہیں تو میں اپنی طرف سے مرچ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میرے سر پہ رکھ دو، جھوٹ بول دو، سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں، قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ انہیں کنفرم ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، سامنے والوں کو کبھی انہوں نے شکل نہیں دیکھی ہوگی، پڑھا ہی نہیں ہوگا، اتنا اعتماد ہوتا ہے، اپنی بات پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا، سامنے والوں کی جہالت پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور جب سامنے والے اللہ کی جو اصل چیز بتائی گئی ہے اس سے غافل ہو جائیں پھر یہ سزا ہوتی ہے کہ مال خور ان کو دین بتائیں اور ان کو مزے آئیں ان کی باتیں سن کر، اور وہ سمجھے کہ جو یہ بتا رہے ہیں اسی سے جنت ملنی، اہم ترین چیز کی ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ پھر حالت وہ ہوتی ہے جو امت کی آج دنیا میں حالت ہوئی، ورنہ خدا کے دین پر عمل ہو رہا ہو اور وہ قوم جو اللہ کے دین پر صحیح عمل کر رہی ہو وہ دنیا میں عزت اور افتخار اور اقتدار نہ رکھتی ہو، ممکن ہی نہیں، امپاسبل ہے۔ تلوے چاٹ رہے ہو مغربی حکمرانوں کے، بھیک مانگ رہے ہو، نہیں پاسبل اگر دین اسلام پر حقیقت میں عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن نے اس کا اعلان کیا ہوا ہے اللہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر تسلط نہیں دے، ان کا تسلط قبول کر کے چند رسومات ادا کر کے سب کچھ کر کے ایسے جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو، احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کر۔ آپ ان سے جا کے پوچھیں اس زمانے میں تم ان کی بندگی کرتے ہو، کہیں گے نہیں ہم تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا۔ یہ سوچنے کی بات، اللہ کب قبول کر؟ خدا کے معیار دیکھے جائے کہ خدا واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، یہ جو شریک کر رہے ہیں یعنی اس کی عبادت میں نہیں، اس کے نماز پڑھنے اور اس میں نہیں، اس کی احکام کو تبدیل کرنے، اس شرک سے بھی وہ پاک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی کیٹیگری کو عام جو عرب کے مشرک تھے ان کی کیٹیگری میں شامل کیا فرمایا؟ نہیں ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر، نہیں ایمان رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر، اس کیٹیگری میں شامل کر دیں۔ یہ ساری عبرتیں لینے والوں کے۔ آیت نمبر 32، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، یعنی اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے. یعنی یہ نور جو قرآن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں اللہ کے رسول کے ذریعے آیا ہے، اس کو اپنی پھونکوں سے، یہ اللہ تعالیٰ حقارت سے کہہ رہے کہ ان کی پھونکوں سے خدا کا نور کہاں بجھتا ہے. لیکن یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے، جیسے میں نے کہا تھا نا، یہ یہودی گئے تھے ادھر، آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین سے ہیلپ لینے کے لیے، تو مشرکین نے ان سے کہا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ بھی کر دیا. انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ ہم ہدایت پر ہیں یا یہ مسلمان ہدایت پر؟ انہوں نے کہا تم ہدایت پر ہو، تم کعبے کے متولی ہو، تم یہ کرتے ہو، فلان کرتے ہو. وہ گمراہ ہے. یعنی یہ گویا کہ پھونکے ہیں جس سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جبکہ اللہ انکاری ہے اس بات سے کہ وہ کوئی اور کام کرے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو تمام کرے. اللہ ان کی کوئی بات کچھ بھی نہیں ہونے دے گا. ہر چیز سے خدا کو انکار ہے سوائے ایک بات کی، اور وہ کیا؟ کہ اس نور کو تمام کرے. مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا، اسے کامل کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ یہ اہل کتاب ہوں جنہوں نے دین اتنا تعریف کر دیا کہ اصلی دین کا بچا ہی کچھ نہیں ان کے پاس. تو ان کو برائی کیوں نہ لگے، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑے گا. آیت نمبر 33، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر، تمام قوانین پر غالب کر دے. توجہ کیجیے، دین عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ وہ آئین جس کے مطابق کوئی انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دین ہوتا ہے. کیوں یہ عرض کر رہا ہوں؟ ایک دفعہ بندہ کہے میرا دین اسلام ہے، لیکن ٹوٹلی اس کی زندگی ایسی ہو جیسی کسی کافر کی ہوتی. ایک دفعہ کوئی بندہ کہے قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں. بندہ بیٹھا ہوا میرا تو امام مولا علی، ٹھیک ہے، اور اگر خدا نخواستہ حرکتیں اس کی ان کی اس جیسی جن کا مولا ابلیس ہوتا ہے جن کا، تو اس کے ساتھ آئے گا نہ مولا علی کے ساتھ. دین وہ ہوتا ہے جس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے نعرے مارتے رہیں الیکشن کمپین کے دوران، لیکن الیکشنوں والے دن جب پریکٹیکل اصلی موقع آئے آپ اس کے مخالف کو ووٹ ڈال دیں اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے حرکت کیا کی ہے، اس کے بعد آپ نعرہ ماریں گے وہ منہ توڑ دے گا آگے سے. اس کو اتنا غضبناک ہوگا کہ تم نے مجھ سے فراڈ کیا ہے، نعرے میرے مارتے رہے ہو اور چکر باز تم نے ووٹ جا کے جو اصلی کام تھا وہ تم نے ادھر کر دیا جا کے. تو روز قیامت بھی ایسا ہی ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیے تھے، وہ تمہارا دین ہے جو تمہارے اعمال تھے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ دین ہے، یہ اصل اسلام ہے. یہ نہیں ہے کہ سٹیمپ لگوا لو، حرکتیں جو مرضی کرتے رہو، پولیس پکڑنے لگے سٹیمپ دکھا دو کہ میرے پاس کارڈ ہے، ہوتا ہے نا
بعض لوگوں نے افسروں کے کارڈ رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس، پولیس روکے کہتے ہیں میرے پاس افسر کا کارڈ ہے، بے ایمانیاں کرتے پھرتے ہیں کیونکہ افسر کا کارڈ ہوتا ہے۔ ایسی کرپشن ادھر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ اہل بیت ایسے کارڈ دیتے ہیں۔ جنہوں نے گردنیں کٹوا دی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ بے ایمانوں کو کارڈ دیں گے، سفارش کریں گے تمہاری۔ لہذا اصل دین وہ ہے جس کے مطابق انسان زندگیاں گزار رہا ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا چیز ہے، نہ کہ چند رسومات آ کے ادا کرتا ہے کہ ادھر اٹیچ ہے کہ قیامت آئے گی تو ادھر سے کام چل جائے گا، یہ اٹیچمنٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ عملی زندگی میں اس میں اور کافر میں فرق ہی کوئی یہ نہیں ہے۔ تو یہ دین کا معنی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے قانون، جتنے نظریات دنیا میں ہیں جس کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے یہ دین بھیجا اس لیے کہ ان سب پر اسے غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگتی، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کون سی چل رہی ہے؟ قانون گزار، دین یعنی قانون۔ تو خالص توحید پر اللہ کا دیا ہوا قانون یہ اللہ نے غالب کرنا ہے، جیسے اس زمانے میں سرزمین حجاز اور دیگر سرزمینوں پر غالب آ گیا تھا، لیکن پوری روئے زمین پر اسلام غالب نہیں آیا، آئے گا کیونکہ اللہ کا یہاں پر وعدہ ہے۔ اور شیعہ اور اہل سنت دونوں کی معتبر احادیث اور روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے اور اولاد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما میں سے ایک شخصیت کے جن کا نام مہدی ہوگا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ یہ کام کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ شیعہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، اور اللہ کے حکم سے غائب ہیں، اور جب خدا کا حکم ہوگا تو ظہور کریں گے۔ اور اہل سنت برادران کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ولادت ہونی ہے، اور باقی سیم چیزیں، اس دنیا پر عدل اور انصاف کی حکومت قائم کرنا، اسلام کا غلبہ کرنا، یہ سملر ہے دونوں کے درمیان۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سملر چیزوں کو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں صرف تب مزہ آنا شروع ہوتا ہے جب اختلاف والی بات اور دوسروں کو برا بھلا کہنے والی بات شروع ہوتی ہے، اس پہ مزہ آتا ہے، سملیرٹیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اور ہم نے کوشش کی، اور ہماری کوشش ہے، توجہ کیجیے، کہ اس درس قرآن کو ہم حتی الامکان اس طرح بیان کریں کہ یہ شیعہ اور سنی سب سن سکیں اس کو، اور تاکہ پتہ چلے سننے والوں کو کہ مثلا اگر اہل سنت بھائی سنیں تو انہیں پتہ چلے کہ شیعہ تو وہی کچھ ہیں جو ہم ہیں، اور اسی طرح ادھر سے بھی یہی معاملہ ہو۔ ابھی تو ایسے جیسے کوئی چیز سملر ہے ہی نہیں، لہذا دوریاں اور نفرتیں اور ایک دوسرے پہ طنز کرنا اور ایک دوسرے کے مذاق اڑانا سب خلاف قرآن، سب خلاف قرآن۔ اور میں عرض کروں، سورۃ البقرہ میں یہ بات ہے یہودیوں اور مسیحیوں کی آپس میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، یعنی فارغ ہیں، بالکل جاہل ہیں، گمراہ ہیں، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تم کیسے اس کو، جس کو جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے اور پڑھتا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں؟ کیسے کوئی شیعہ سنی کو کہہ سکتا ہے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، جبکہ سنی قرآن مجید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کے پیروکار، کیسے کہا جا سکتا ہو؟ اور کیسے کوئی سنی شیعوں کو کہہ سکتا ہے ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، فارغ ہیں، جبکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں؟ یہ وہی حرکت ہے جس کو اللہ نے خبردار کیا کہ یہود اور نصارہ آپس میں اس طرح سے ہو گئے تھے۔
حالانکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب، ان کے پاس تو چلو 2 کتابیں، تمہاری تو 1 کتاب ہے، تم تو پھوٹ میں پڑو تو تم ان سے بھی بڑے مجرم ہو اللہ کی نظروں میں۔ وہ تو 2 کتابیں تھی نا، ایک تورات تھی، ایک انجیل تھی، اور مسیحی اور یہودی آپس میں مثلا ایک دوسرے سے ان کے اختلاف تھے، تو یہ تو 1 کتاب والے، یہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے، 1 کتاب والے اتنے زیادہ وہ کریں۔ کیوں 1 کتاب پہ کیوں جمع نہیں ہوتے؟ چونکہ ہر ایک نے اس کتاب کی باتوں کو توڑ موڑ کے اپنے نظریات پہ فٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب پھر عوام کا بندہ قرآن پڑھے، مولانا صاحب یہ تو نہیں سنا جو یہاں لکھا ہوا، تو پھر مولانا صاحب کے پاس 10 نسخے ہوتے ہیں اس کو کھلانے کے، اس کے بعد اس کا آزما ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ نام ہی نہیں لیتا قرآن پڑھنے کا۔ کبھی کہتے ہیں 40 علوم پڑھ کے آؤ، رسول اللہ جب مکے کے بدوؤں کو قرآن سناتے تھے پہلے 40 علوم پڑھاتے تھے ان کو کہ 40 علوم پڑھو اس کے بعد قرآن پڑھنا، دور کر دیا۔ یہ میں بار بار تکرار کرتا ہوں اس لیے کہ بچ سکے ہم اللہ کے رسول کی شکایت سے، جو کنفرم ہے، قرآن نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا رسول شکایت کرے گا قیامت کے دن میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ جو آیت ہے نا وہ یہ نہیں ہے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وہ ہے اتخذوا، پکے ہو گئے تھے کہ اس کے نزدیک نہیں جانا۔ اتخاذ کہتے ہیں ایک چیز پر محکم جم جانے کو، یعنی پکڑ لینے۔ اس بات کو انہوں نے بس ایڈاپٹ کر لیا تھا کہ ھذا القرآن مہجورا، جدھر سے مرضی دین لینا ہے یہاں سے نہیں لینا، شاعری سے دین لینا ہے، سر سے دین لینا ہے، خطابتوں سے دین لینا ہے، نہیں لینا تو قرآن سے نہیں لینا۔ ہے نا عقل مندی کی اخیر، اینڈ آف وزڈم، پیک آف وزڈم۔ اپنے رسول کو، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی لگے، کر کے چھوڑے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ امام آخر الزمان علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے ان کے آنے کا وہ کامن ہے، شیعہ اہل سنت دونوں کے درمیان کامن ہے، سوائے ایک محدود تعداد کے لوگوں کے کہ جو اپنے بعض مسائل کی وجہ سے اور مبانی کی وجہ سے انکار کرتے۔ آیت نمبر 34۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب، ان کو خراب کس نے کیا؟ یہ جن کو رب بنا کے ہر بات ان کی مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتے، اللہ کی کتاب سے کٹ چکے ہیں، ان کو خراب انہوں نے کیا۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک بہت سارے احبار اور بہت سارے رہبان، یعنی کثیر تعداد یہود علماء کی، کثیر تعداد مسیحی علماء کی، یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کیسے باطل طریقے سے کھاتے ہیں؟ مختلف قسم کی جنت کے وعدے دے کے کہتے تھے ادھر چندہ لا کے پھینکو، یہ رسم ادا کرو، یہ فلان کرو تاکہ یہ خود کھا سکے، مختلف رسومات، جنت کے سرٹیفکیٹ۔ ظاہر ہے پھر لوگوں نے ادھر ہی آنا، سارا دن اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں اس کی زندگی کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے خدا کا کوئی تعلق ہے اس سے، لیکن ایک عالم سے تعلق رکھا ہوا ہے جس نے بتایا ہوا ہے کہ تم یہاں پہ چڑھاوے چاڑھتے رہو، یہاں پہ تم کرتے رہو تو تمہاری جنت کنفرم۔ ٹھیک ہے، یہ خرابی ہوتی۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں دین کو داخل کریں، اصلی دین کو بتائیں انہیں۔ اے ایمان والو، بہت سارے احبار اور بہت سارے رہبان یقیناً لوگوں کے مال ناحق کھاتے، دین کی باتوں کے
تعریف کر کے بتا کے مال کھا لیتے، جیسے دیگر جگہوں پہ قرآن نے بتایا ہوا. اور کرتے کیا ہے؟ بجائے اللہ کے راستے پر چلانے کے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، حقیقی دین سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے. اس زمانے میں چونکہ جو چڑھاوے چڑھتے تھے، جو ڈونیشنز دی جاتی تھی، وہ سونے اور چاندی درہم و دینار ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگرچہ بالخصوص یہ انہی کا ذکر ہے، سیاق آیات کا ان علماء کے بارے میں ہے، اور آج بھی جو ایسا کرے، لیکن یہاں پہ اللہ نے عمومی کر دیا، جو بھی یہ کرے. کیا کام؟ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، یکنزون، کنز کہتے ہیں خزانے کو، جمع کیا جو ہوتا ہے. اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. بہت کمائیاں کر لیے، بہت جمع کر لیے. فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. فبشرہم بعذاب علیم، اور انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، بشارت دے دیجیے. یہ بشارت کا لفظ اور زیادہ خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے. عذاب کی تو بری خبر ہوتی ہے، لیکن اچھی خبر گویا کہ مثلا تنزن کہا جاتا ہے، دھمکی کے انداز میں کہا جاتا ہے. کیسا دردناک عذاب ہوگا؟ توجہ فرمائیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو، یعنی اس سونے اور اس چاندی کو تپایا جائے گا فی نار جہنم، آگ جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، میلٹ کر دیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اسی سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. یعنی اگر کوئی فرض کرے لوہا گرم کر کے، راڈ لوہے کا گرم، اس کے بہت ہی زیادہ میلٹنگ پوائنٹ کے قریب لے جا کر اور اس کو کسی کی باڈی کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سونے اور چاندی کو جس دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ جمع کیا تھا تم نے اپنے نفسوں کے لیے، فائدوں کے لیے جمع کیا تھا نا. مال تمہیں فائدہ دے گا، یہ دیکھو تمہیں فائدہ دے رہا ہے. ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جس کو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جمع کیا تھا. فَذُوقُوا، پس چکھو اب، مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم جمع کیا کرتے تھے، اب اس کو ٹیسٹ کرو، کتنا مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا. جو لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور تم نے جمع کر کر کے رکھا اور خیال نہیں رکھا، تو اس کو پھر اب تم چکھو. آیت نمبر 36 اور اس سے اگلی آیت توجہ فرمائیں، مہینوں کی تعداد کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی نے چاند پر مہینوں کا سسٹم رکھا تھا اور رکھا ہے، جیسے کہ یہ آیت بتائے گی، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اس میں سے 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے تھے، یعنی محترم مہینے جن کے اندر جنگ نہیں ہوگی. ایک رجب کا مہینہ تھا، اور ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ محرم الحرام اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم نے جب حضرت ابراہیم کا دین تھا بیسیکلی، جس کو خراب کر کے اتنا بیڑا غرق کر لیا تھا کہ مشرک اور سب کچھ ہو گئے تھے. تو اب کچھ چیزیں باقی تھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ خرابی کیا کرتے تھے کہ جب ان کی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو یہ تعویل کر کے تاکہ جنگ کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے، کہتے تھے مثال کے طور پر اگر محرم آ گیا تو کہتے تھے اس کی جگہ سفر کو ہم حرام مہینے کے طور پہ گزار لیں گے، محرم میں جنگ نہیں ہوگی.
تو یہ جنگ کر لیا کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور حرکت کرتے تھے کہ حج کے مہینے کو یہ اس ملا دیا تھا انہوں نے، ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کچھ عرصے کے بعد، اور اس مہینے کا ظاہراً نام کبیسہ تھا، اس کو ایڈ کر دیتے تھے تاکہ حج جو ہے ان کی مرضی کے سال کے موسم میں ہی آتا رہے اور تبدیل نہ ہو. جبکہ اللہ کی حکمت یہ ہے چاند پر کہ جو بھی کام ہے دین اسلام کے وہ ہر موسم میں آئے. اگر روزے سردیوں میں آئے تو روزے گرمیوں میں بھی آئے، اگر حج سردیوں میں آ جائے اچھے موسم میں تو حج سخت موسم میں بھی آئے، تاکہ خداوند عالم کی اطاعت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے موسم امپورٹنٹ نہ ہو. ہر موسم میں نہیں، ہر موسم میں کام کریں، جب بھی کام کرنا پڑے. اور آپ کو پتہ ہے چاند کا مہینہ چونکہ 10 دن شمسی مہینے سے کم ہوتا ہے، تو روزے بھی، حج بھی، تمام جو چیزیں اسلامی وہ سال کے مختلف موسموں میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی رہتی. تو چونکہ انہوں نے یہ کام خراب کر لیا تھا مشرکین مکہ نے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرما رہے. آیت نمبر 36 میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں. یہ جب بڑھاتے تھے، میں نے عرض کیا ایک مہینہ بڑھا لیتے تھے، 14 کر لیتے تھے، تاکہ مثلا حج اسی سیزن میں آئے جس میں یہ چاہتے، اسی موسم میں، آگے پیچھے نہ جائے. اور بہت سارے سالوں سے حج اسی سیزن میں ہو رہا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے حج ادا کیا تو وہ سارا ٹائم گھوم کر اسی ایگزیکٹ جگہ پر آ گئے تھے جو قمری مہینے کے مطابق ہوتا ہے. اور یعنی انہوں نے جو لیٹ کرتے رہے تھے تو وہ بھی گھوم کر حج دوبارہ اسی جگہ پر آ گیا تھا کہ اگر کفار نے یہ حرکت نہ کی ہوتی 10 دن وہ مہینہ ایڈ کرنے والی، اور صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے، تو بھی اس سال جس سال آخری حج کیا اللہ کے نبی نے وہ بالکل صحیح ٹائم تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اور یہ جو حج پہ اعلان کیا تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مہینہ یہی والا ہوگا، تمہاری چیزیں نہیں چلیں گی اس کے بعد جو تم مہینوں میں خرابی کرتے ہو. بے شک اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یقیناً 12 مہینے ہے. یوم خلق السماوات والارض، ٹھیک ہے، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا تھا اسی دن سے یہ 12 مہینے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرام مہینے، حرم حرام کی جمع. ذالک الدین القیم، یہی مستحکم پکا دین ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں کرنا جیسے مشرکین نے کیا ہوا تھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان کی حرمت کو نہ توڑو. لیکن امام حسین علیہ السلام کو محرم میں ہی شہید کیا، گویا کہ اس واقعے نے بتا دیا ہوا ہر پہلو سے کہ جو مد مقابل تھے وہ کس قدر پلید لوگ تھے اور کس قدر دین کی حدود کو پھلانگنے والے اور بے حیا لوگ تھے. کہا ہوا ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، انہوں نے رسول اللہ کے نفسوں کو قتل کر دیا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم سب مشرکین سے اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ اکٹھے ہو کے تم سے لڑتے ہیں. آج بھی اللہ کا پیغام امت اسلام کے لیے ایسے، جیسے وہ پورا اکٹھا جتھا بنا کر اتحاد کر کر تمہارے خلاف حرکت کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا، فلان پر حملہ کر دیا. کون کہے گا مثلا مسلمان اور مسلمانوں کے اتحادیوں کدھر ہے؟ سمجھتے ہیں کہ سخت بات منہ سے نہ نکل جائے میرے. اللہ کے اس عظیم ترین پروجیکٹ کو جس کا نام اسلام ہے، اس کی پریکٹیکل تعلیمات کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کر کے بیٹھے.
اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ فیوریٹ قوم ہی کوئی نہیں. تم سب مشرکین سے اکٹھے ہو کر اسی طرح لڑو جیسے وہ اکٹھے ہو کے تم سے لڑتے، سب کے سب. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تو تقوی والوں کے ساتھ، یعنی وہ تم. یہاں پہ تقوی کا لفظ کیوں آیا؟ حرام مہینوں میں نہیں لڑنا، ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ کے احکام کا لحاظ کرتا ہے، مگر یہ کہ دیکھیں، مگر یہ کہ مسلط کر دیا جائے، ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آپ کے پاس چارہ ہی نہ ہو لڑنے کا. جیسے سورہ بقرہ میں گزرا نا، مسجد الحرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، لیکن اگر وہ کریں تو کرو، جیسا وہ تجاوز کرے تم بھی کرو اس کے بدلے میں. ایسا نہیں ہے کہ پھر کفار انتظار میں بیٹھے رہیں، جب محرم کا مہینہ ہے تو حملہ کر دیں گے، پتہ مسلمانوں نے کچھ کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں، لیکن خود سے نہ کرو. ہاں مجبور ہو جاؤ تو پھر ایک الگ بات. تو یہاں تقوی سے مراد وہی ہے، اللہ نے جہاں پرہیز کا کہا ہے وہاں لڑنے سے پرہیز کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ. آیت نمبر 37، إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، بے شک نسیء کفر میں اضافہ ہے. یہ نسیء کیا چیز ہے؟ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا اپنی ضروریات کے مطابق. محرم کی جگہ ہم مثلا شوال میں کر لیں گے، ابھی یہ آگے پیچھے کر لیں. اس تقدیم اور تاخیر کو آگے یا پہلے کر لینا، اسے کہتے ہیں نسیء عربی زبان. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقدیم اور تاخیر بے شک کفر میں اضافہ ہے. ان کفر میں اضافہ ہو جائے جو یہ کرتے ہیں، پہلے کافر ہو اور زیادہ کفر ہو. یُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ کام کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس معاملے میں، جبکہ کر رہے ہوتے. ایسا کر کے اس غلط تعویل سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ. کرتے کیوں ہیں؟ وہ کسی سال ایک مہینے کو حلال اور کسی سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ وہ مقدار بھی پوری کر لے جسے اللہ نے حرام قرار دیا. آگے پیچھے کر لیں، کہتے ہیں سال کے اینڈ پہ پورے تو کر لیا، 4 مہینے پورے کر لیں. لیکن اللہ کہتا ہے جو مہینے کا نومینیٹ کیے وہی پھر آگے پیچھے نہیں کرنا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، انہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. یعنی ایسی تعویلیں دین میں، تحریف کی تعویلیں، نئی نئی بدعتیں بنا کر پھر کہتے ہیں کیا دلیل لے کر آیا ہوں. ایک کام جو نہ مثال کے طور پر تھا ہی نہیں، نہ رسول کے زمانے میں نہ ائمہ کے زمانے میں، خود سے گھڑ لیا، پھر ان کی تعویلیں تبولیں کر کے، اور پھر اتنا اس پہ عاشق ہوتے ہیں کہ نماز روزے سے بھی زیادہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ، یہ صرف کافروں کے لیے آیتیں نہیں ہیں، یہ عبرت ہے تا قیامت. اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں قرآن میں تو تا قیامت کام آئے. اور خدا نے بتایا کیسے انحراف ہوتا ہے، کیسے گمراہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کو بھلے کر کے دکھا دیے گئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ جان بوجھ کر بات نہ ماننے والی قوم کی ہدایت نہیں کرتا. کافرین جان بوجھ کر بات نہ ماننے والے. آیت نمبر 38، یہ میں اس لیے ترجمہ صحیح کیا کرتا ہوں، کھولتا ہوں تاکہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین کہہ کہ بندہ یہ نہ کہے یہ تو کافروں کے لیے، ہم تو کافر نہیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ والی بات سائڈ پہ رہے اور انسان آیت کا جو اپنے لیے میسج ہے اس کو دیکھ سکے. آیت نمبر 38، یا ایھا الذین، اب یہاں سے غزوہ تبوک شروع ہو رہی. غزوہ تبوک فتح مکہ جب ہو گئی تو پتہ چلا کہ لشکر
روم جو ہے وہ تیاری کر رہے حملہ کرنے کی، میں نے پہلے بھی ابتدا میں بیان کر دیا تھا. تو قیصر روم اس وقت کی جو دو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں گنی جاتی تھی، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا. تو ان دونوں کی وجہ سے یعنی ان دونوں کو بڑی طاقتیں گنا جاتا تھا. اور اب جب جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ جب ایک نئی طاقت کو ابھرتا دیکھے تو ان کا جی کرتا ہے کہ اس کو دبا دیا جائے. تو قیصر روم اور کئی جھڑپیں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہو بھی چکی. تو قیصر روم ایک بڑا لشکر، 1,00,000 کا لشکر تقریباً، اسلامی سرحدیں جہاں تک پہنچ گئی تھی، تبوک کا علاقہ، وہاں پر اس نے جمع ہونا شروع ہوا. تو اللہ کے رسول نے فوراً حکم دیا کہ مسلمانوں کو کہ نکلو میرے ساتھ جہاد کے لیے جانا. تبوک 610 کلومیٹر تقریباً مکہ سے تبوک کا فاصلہ، وہی راستہ تقریباً، راستے میں خیبر اور یہ ساری چیزیں بھی آتی. تو اب مسئلہ یہ ہوا، چند فیکٹرز، اسباب ایسے تھے جس کی وجہ سے بہت سخت ڈانٹنے والی آیات یہاں نازل ہوئی ہیں تبوک کے بارے میں. وجہ کیا تھی کہ بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے بالآخر اس طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا جس طرح پہلوں نے کیا تھا. ان کے دلوں میں اترا اور انہوں نے سختیاں دیکھ رہے تھے، سختیاں برداشت کی، سب کچھ ہوا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دی اس زمانے میں. اب جو اسلام کا زمانہ تھا وہ طاقت والا زمانہ، اب کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ اب اسلام نہ قبول کرنے میں سختی ہو سکتی تھی. آپ اگر حکمران قوم کے حصہ ہیں تو آپ کی اور ویلیو ہوتی ہے، اور آپ محکوم جزیے والی قوم کا حصہ ہیں تو آپ کی اور ویلیو ہوتی ہے. تو لہٰذا اب جب اللہ کے رسول نے جہاد کا حکم دیا تو بندے نکل رہے نہیں تھے، اور ایک اثر جو پڑ گیا تھا خود مسلمانوں پر، جیسے حنین میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا بتایا کہ اب زیادہ ہو گئے ہیں تو اب جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. قومیں جو ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ شمشیر و سنا لڑتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، اور وہ ایک معاشرہ قائم کر دیتے ہیں. پچھلے والے آ کے پھر طاؤس اور رباب، بینڈ باجے اور فنون لطیفہ پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر پھر زیادہ، اور سمجھتے ہیں کہ دین اب اسی پہ ہی چلنا ہے مثال کے طور پر. تو قومیں پھر اس طرح خراب ہوتی. تو جب زیادہ ہو گئے تو وہ جذبہ جو پہلے سابقین میں پایا جاتا تھا وہ گویا کہ کم نظر آ رہا تھا. اب یہ آیات آپ کو خود بتائیں گی کہ کیسی صورتحال تھی جس کو اللہ اس طرح سے ایڈریس کر، اس طرح سے اللہ بات فرما رہے. آیت نمبر 38 سورہ توبہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل پڑو، اثاقلتم الی الارض، تو زمین سے چمٹ جاتے ہو. یہ اثاقلتم ثقیل سے، گویا کہ اچانک تمہارا وزن اتنا بڑھ گیا کہ تم سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، زمین پہ لگ گئے ہو، اٹھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے لفظ. ٹھیک ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل پڑو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، بھاری ہو کے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ کیوں نہیں جا رہے جہاد کے لیے؟ اس لیے بندہ نہیں جاتا نا، آرام سکون چھوڑنے کا دل نہیں، اس آرام سکون پہ راضی ہو گئے. فصلیں تیار پکی ہوئی کھڑی تھی، موسم کی گرمی بہت زیادہ تھی، سفر بھی اتنا لمبا پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لہٰذا سارے فیکٹرز جمع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ نہیں جا رہے. یعنی یہ تمہیں یہ آرام و سکون جو دنیا کا ہے، آخرت کے بدلے اس پر راضی ہو گئے. قرآن آخرت کے پر، ایمان پر بہت زور دیتا ہے.
اور آخرت پر ایمان جیسے جیسے بندے کا بڑھتا جاتا ہے، اس کا عمل، اس کی زندگی اتنی اللہ کے سامنے اطاعت میں آتی جاتی ہے، اور جتنا آخرت کے بارے میں بس کمزور ہو اتنا بندہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے۔ اور شیطان ایک اور ظلم جو کرتا ہے دینداروں پر، جو آخرت پر ایمان جن کے دین کا حصہ ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ ایسے ٹوٹکے ان کو بنا کے دے دیتا ہے دین کے نام پر کہ جس سے آخرت کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ کیسے نکلتا ہے؟ جب جنت کنفرم کر کے دے دی جاتی ہے۔ آپ فرض کریں آپ کسی کمپنی کے باس ہوں اور آپ اپنے ملازموں سے کہیں کہ جو مرضی کر لو، کام کرو یا نہ کرو، آؤ یا نہ آؤ، ٹھیک ہے، کمپنی کے لاز کو فالو کرو یا نہ کرو، تنخواہ بھی پکی، بونس بھی، پھر اس کے بعد کمپنی چلا کے دکھایا، ٹھیک ہے، نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کمپنی کے باس کو یہ مشورہ دیں تو وہ کہے گا تمہارا دماغ تو ٹھیک، پاگل تو نہیں ہو گئے، تم چاہتے ہو بیڑا غرق ہو جائے۔ جو اللہ کے احکام تھے ان کے اندر سے شارٹ کٹس بنا کے جنت میں پہنچانے کے جو احکامات ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کیا اسلام۔ انہوں نے کرپشن کے حوصلے پیدا کیے ہر فرقے میں، ہر مسلک میں، کہ کھائی بھی جاؤ حرام، پھر تھوڑا سا چندہ دو مدرسے میں یا مسجد میں، لو، ایسے پیدا ہو گئے جیسے ماں کے شکم سے آج نکلا تھا۔ یا اسی حرام کے پیسے میں سے حج کر لو، بلکہ بعض تو بڑے ہی اوور انٹیلیجنٹ، اوور سمارٹ ہیں، کہتے ہیں میں حج تنخواہ کے پیسوں میں سے کرتا ہوں، حلال کے پیسوں میں سے، تاکہ اللہ پاک قبول فرمائے، اور باقی جو حرام خوری کرتا ہوں وہ میں پھر دوسرے کاموں پہ لگاتا ہوں۔ ایک سے کسی نے کہا کہ اس سے چندہ مت لو، اس کا مال حرام ہے، اس نے کہا ہم ٹوائلٹس بنوا لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہر جگہ پر تعویل جو ہے وہ موجود ہے، ٹوائلٹ گندی جگہ ہوتی ہے وہ بنا لیں گے، کوئی بات نہیں، مال حرام بھی ہے تو مسئلہ نہیں۔ سمجھیے اس بات کو، اصل اس دین اسلام کا لب و لہجہ یہ ہے جو آپ قرآن سے سن رہے ہیں، اور اسی لیے اس کو معیار قرار دیا ائمہ اہل بیت، یہی ٹیکسٹ ہے، یہی متن ہے جس کو معیار قرار دیا کہ اس پر پرکھنا اگر ہمارے نام پہ تمہیں باتیں بتائی جائیں اور جو اس کے مطابق نہ ہو ہماری بات نہیں ہو، وہ بھی کیسے سکتے؟ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ کر رہا، اور آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، زحمات سے بھری ہوئی، آپ امیر المومنین کی زندگی دیکھیں، آپ ائمہ اہل بیت کی زندگیاں دیکھیں، زحمات سے بھری ہوئی، ان سے دشمنی تھی اللہ کو، کہ جن کا کام ہی اللہ کی اطاعت ہے وہ اتنی تکلیفوں میں گزارے، اور بعد میں ہم جیسے آئیں موج مستیاں فل ٹائم کریں اور اس کے بعد تھک سے جنت میں گزریں۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے زید، امام نے اس کو لقب دیا تھا زید النار، جہنم کا زید، بھائی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اس کی باتیں پتہ چلی امام کو کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے بس ہم سے محبت کرو، ہم سے بس ٹھیک ہو جاتا ہے کام۔ تو امام نے اپنے بھائی کو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کہا کہ اگر جو باتیں تو کر رہا ہے اگر وہ سچ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو، کہ موسیٰ کاظم تو قیدیں برداشت کریں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، زحمتیں کریں، اور وہ بھی وہی پہنچے جہاں تو یہ حرکتیں کر کے پہنچنا چاہتا، تو بھی وہی پہنچے، تو زیادہ پیارا ہے اللہ کو، وہ تو زحمت کرے اور تو کچھ بھی نہ کرے، تو جو باتیں کرتا پھرتا۔ ائمہ یہ کہتے ہیں اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، اور دنیاوی زندگی کا ساز و سامان متاع تو آخرت کے بدلے میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک قلیل سی چیز کی۔ اب میں نے تمہارے لیے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے، تو 10 روپے کے لیے بیڑا غرق کر رہا ہے اپنا، کوئی بندہ ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ گویا یہ کہہ رہا ہے
کروڑ کے بدلے میں 10 پہ راضی ہو رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ الا تنفروا 39 الا تنفروا، بس یہ آخری آیت آج کے لیے، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت روز کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ایک زیارت سے بخشش ہو جاتی ہے، زیارت جو اطاعت بھی کروائے، اگر زیارت اطاعت نہ کروائے تو وہ زری چھوڑ، وہ سیدھی اس ہستی کی زیارت بھی ہو تو کسی کام نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ توجہ کیجئے، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہیں فارغ کر دے گا۔ ایک زیارت سے ایویں بغیر اس امام کی اطاعت میں آئے، صرف جاؤ آؤ، جہاز میں جاؤ، وہاں مرغے بکرے کھاؤ، واپس آؤ، جنت پکی ہوگی، سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس سے زیادہ گناہ کا لائسنس، اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ لہذا دوسری روایات بتاتی ہیں کہ اس طرح زیارت کرے کہ اس امام کا حق اپنی گردن پہ اقرار کرے، سمجھتا ہو، معرفت رکھتا ہو، وہ زیارت ہے۔ وہ نہیں کرتے چونکہ تفصیلات کی وجہ سے پھر عوام کو مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وہ تفصیلات عوام کو مزہ نہیں آتا، اس لیے ائمہ نے کہا تھا کہ ان پہ پرکھ لینا۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو اگر تم اطاعت نہیں کر۔ اتنا کریٹیکل موقع ہے، ایک اتنا بڑا دشمن وہاں پہ کھڑا ہے اور اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا ہے اور تم زمین سے لگے جاتے ہو، نہیں نکلتے اٹھ کر۔ پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ یہ کرے گا کہ دردناک عذاب دے گا اور قوم کو لے آئے گا، اللہ پیدا کر دے گا اپنے رسول کی مدد کرنے والے، تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور پھر جب اللہ دوسری قوم لائے گا تم اس کا نقصان نہیں کر سکو گے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر تم جو مولا علی علیہ السلام بار بار کوفے والوں سے کہتے تھے کب نکلو گے جہاد کے لیے، میں نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی کہ جو اپنے دفاع کے لیے گھروں سے نہ نکلے تو پھر اس کا انجام صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کے گھروں میں گھس کے اسے مارتے ہیں۔ اللہ پھر اوروں کو مسلط کر دیتا ہے، تو اللہ بدل دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ مت سمجھو کہ تم بڑے پیارے ہو، اللہ کو تم سے اتنا پیار ہے تمہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس جملے کا مطلب جہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جو کام تم مشکل سمجھتے ہو اللہ وہ بھی کر سکتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم اب اللہ کو تم پہ ڈیپینڈ کر رہے اور تمہیں کچھ نہیں کر سکتا اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، تمہیں فارغ کر دے اور قوم کو تمہاری جگہ پر مسلط کر دے اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 39 پر ہم آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 39 پر۔